آپ کے دو نام ہے محمد اور احمد، ذاتی نام۔ یہ محمد کا جو معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، بہت زیادہ، زمین و آسمان، آسمان کے فرشتے بھی جس کی تعریف میں ہوں، جس کی تعریف میں اللہ خود ہے، تو اوروں کا کیا سوال؟ آسمان کے فرشتے جس کی تعریف کر رہے ہوں، زمین کے مخلوقات جس کے گیت گا رہے ہوں، سمندر کی مچھلیاں، جنگل میں جانور، چلتے پھرتے درخت، چرند پرند جس کے نغمے گا رہے ہوں، تو ظاہر ہے ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو محمد کہلائے جانے کا مستحق ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نام، اور احمد یہ دو آپ کے ذاتی نام ہیں۔ اور صفاتی نام، اللہ اکبر کبیرہ، آدمی کے جتنے زیادہ صفاتی نام ہوں گے نا اتنا یہ اس کی عظمت کی علامت ہے۔ دیکھو نا، ایک آپ کا نام ہے، ایک میرا نام ہے جی ساجد صاحب، اس کے ساتھ میری صفت عالم، پھر مفتی، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، تو جتنی صفاتی نام پڑھتے جائیں گے اتنا عظمت بڑھتی جائے گی۔ بھائی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی ہے۔ تو صفاتی نام کا زیادہ ہونا یہ صاحب مسمى کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو یہ دو محمد اور احمد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام تھے، ذاتی نام تھے۔ جو صفاتی نام ہے، اللہ اکبر، آپ نے تو پڑھے ہوں گے کہ صرف 99 نام ہے، جیسے اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، حضور کے بھی صفاتی نام 99 ہے، یہ پوری تعداد نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ اللہ کے صفاتی نام 3000 ہے، 3000، 1000 زمین والوں کے لیے، 1000 آسمان والوں کے لیے، اور 1000 آخرت والوں کے لیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب اللدنیہ، جو سیرت کی کتاب ابھی میں نے حوالہ دیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفا بائی الف با تا اس کے ترتیب سے 1000 نام ذکر کیے، 1000 صفاتی نام، بشیر، نذیر، اس طرح کے چلتے چلے جائے، 1000 صفاتی نام۔ اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے، مشکات کی ان کی مشہور شرح بھی ہے، لمعات کے نام سے عربی میں بھی ہے، اشیعۃ اللمعات کے نام سے فارسی کے اندر بھی ہے، شرح صفر السعادہ، تکمیل الایمان، مختلف کتابیں۔ ان کی سیرت پر ایک کتاب ہے مدارج النبوہ، فارسی میں، اردو میں بھی مل جاتی ہے اور فارسی میں۔ انہوں نے بھی اسی کتاب سے لے کر حضور علیہ السلام کے 600 صفاتی نام ذکر کیے۔ تو یہ آپ کے صفاتی نام ہیں۔ یہاں ذرا ایک مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے، عجیب بات آپ کو بتاؤں۔ ان 1000 ناموں میں ان دونوں علماء نے، علامہ زرقانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، موطا کی شرح لکھی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بھی بہت بڑا محدث ہے، ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام با کے ذیل میں، اس کتاب میں با کے ذیل میں بشر بھی لکھا ہے کہ نبی کا ایک نام بشر بھی تھا۔ ہمارے بعض لوگ، ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کو یا بشر ماننے کو ناپسند کرتے کہ نہیں حضور تو بشر نہیں تھے، یہ تو حضور کی گستاخی ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر بشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی، ان کو بشر ماننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی، قرآن کبھی آپ کو انما انا بشر مثلکم نہ کہتا، قرآن کبھی آپ کو سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا کبھی نہ کہتا۔ آپ نے خود ایک حدیث میں فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں یا کوئی خدائی صفات کا حامل نہیں ہوں، ہاں نبی ہوں، میرا مقام و مرتبہ بہت ہے، لیکن ہوں میں انسانی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا گستاخی ہوتا، اما عائشہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، عفیفہ، آپ اور ہم سب کی ماں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی آپ کو یہ نہ فرماتی کانا بشر من البشر۔ اوے اللہ کے بندو، کہیں عیسائیوں کی طرح گمراہ نہ ہو جانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دے کر عیسیٰ علیہ السلام کے بشر ہونے کے، انسان ہونے کے منکر ہو کر انہیں خدا مان لیا، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھ کر، کمالات دیکھ کر، عظمت دیکھ کر، رتبہ دیکھ کر، اعزاز دیکھ کر ان کی انسانیت کے منکر نہ ہو جانا۔ وہ ہیں انسان، لیکن اللہ نے مقام و مرتبہ یہ دے دیا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے میں گستاخی مانتے ہیں یا توہین مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کو بشر مان کر ان کے لیے صفات ماننا، ان کے رتبے کا اقرار کرنا ہے، ان کے مقام کا اقرار کرنا ہے۔ بشر مان کے یہ تمام صفات مانو گے رسول اللہ کے لیے، تب جا کے ان کی اعزاز اور عزت اور عظمت کا اقرار ہوگا۔ اگر نوری مخلوق مان کے ساری چیزیں مانو، یہ ان کے لیے پھر وہ عظمت اور وہ رفت نہیں بنتی۔ کیسے سمجھاتا ہوں میں، مثال سے سمجھو۔ دیکھو لائٹ ہے نا، لائٹ، یہ آپ کی مسجد میں لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ لائٹ روزانہ جلتی ہے، بجتی ہے، اس میں سے روشنی نکلتی ہے، کسی کو حیرت نہیں ہوئی۔ یہ لائٹ کی ڈیوٹی ہے، لائٹ کا کام یہی ہے، تو اس سے جلنا ہے بجھنا ہے، کسی کو حیرت۔ لیکن کوئی نمازی آ رہا ہو، اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہو، اس کے دانتوں سے نور نکل رہا ہو، اس کی بغل سے نور نکل رہا ہو، آپ حیران ہوگے بھائی یہ تو کوئی بڑا آدمی لگ رہا ہے، کوئی بزرگ لگ رہا ہے، اس لیے کہ انسان کے سے بظاہر چہرے سے روشنی نکل۔ اسی طرح میرے بھائی کوئی پرندہ اڑ رہا ہو یا کوئی چیز اڑ رہا ہو یا کوئی جہاز اڑ رہا ہو، آپ اس کو حیرت سے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اس کا کام، اس کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن انسان اور ہوا میں چلنے لگ جائے، انسان اور ہوا میں اڑنے لگ جائے، مچھلی ہے، مچھلی پانی پر تیر رہی ہے، آپ کو حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس مچھلی کی ڈیوٹی ہے، اس کی صفت ہے، تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان پانی میں تیر رہا ہو، ایک انسان ہو کر پانی میں زندہ ہو، یہ کمال بنتا ہے، یہ عظمت بنتی ہے، یہ حیرت بنتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مان کر جب آپ یہ ان کی صفات مانیں گے، کمال تب بنے گا۔ نور مان کر اگر صفات مانیں گے تو وہ کمال نہیں بنے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن چاند کی طرف اشارہ کرے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن پیدائش ہو رہی ہے تو ستارے آسمانوں سے نیچے جھک جھک کر آ رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن پیدائش کے وقت کسرا کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی ہے، ایران کا وہ آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا ہے، وہ بجھ جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن آپ کی صفاتی نور، آپ کے کمال سے شام اور بسرا روشن ہو جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن پانی میں انگلیاں ڈالے تو پانی انگلیوں سے اللہ چشمے جاری کر دے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن جب کچھ کھائے پیے تو اس کھانے پینے سے جو بول و براز ہو اس سے مشک و عنبر کی طرح خوشبو نکل آئے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن پسینے سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ صحابہ فرماتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے ہم خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے ہمارا سرکار گزرا ہے، اس گلی سے محبوب گزرا ہے، اس گلی سے کائنات کا سردار گزرا ہے، اس گلی سے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اور ایک کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن جس راستے سے گزر رہے ہیں درخت آپ پر درد و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن بشر ہو کر جانور آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کے قدموں میں سر رکھتے ہیں اور اپنے گلے شکوے مالکوں کے آپ سے کرتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن سر کے اوپر بادل سایہ فگن ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر، کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر لیکن ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آتا ہے، وہ کنکریاں بول پڑتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کمال تو یہ ہے کہ ہو بشر، ہو انسان، ہو تو بشر، ہو تو انسان لیکن معراج والی رات مدینہ نیچے رہ گیا، بیت اللہ نیچے رہ گیا، سارے انبیاء نیچے رہ گئے، پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا آسمان نیچے رہ گیا، تیسرا آسمان نیچے رہ گیا، چوتھا آسمان نیچے رہ گیا، پانچواں آسمان نیچے رہ گیا، چھٹا آسمان نیچے رہ گیا، ساتواں آسمان نیچے رہ گیا، ساری کائنات نیچے رہ گئی، سارے عظمتوں والے نیچے رہ گئے، سارے رفعتوں والے نیچے رہ گئے، سارے محبوب نیچے رہ گئے، سارے بڑے نیچے رہ گئے، سارے سردار نیچے رہ گئے۔ اب ایک نوری کا سردار جبرائیل ہے اور ایک کائنات کا سردار محمد مجتبی احمد مصطفیٰ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ بشر ہو کر نوریوں کا سردار جبرائیل کہتا ہے اے میرے محبوب، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبی، اس سے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھاؤں، اس سے آگے اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں، میرے 600 پر اللہ کے نور سے، اللہ کے جمال سے، اللہ کی تجلی سے جل جائے، میں خاکستر ہو جاؤں،
ہوں، اور جہاں نوریوں کا سفر رک جاتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا سفر بشر ہو کے وہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ کمال ہے۔ اسی لیے امام بوصیری رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ امام بوصیری جن کے اس قصیدہ بردہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس قصیدہ بردہ میں فرماتے محمد بشر لا کل بشری یاقوت حجر لا کل حجری۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، محمد ان تمام عظمتوں کے بعد، ان تمام رفتوں کے بعد، ان تمام اعزازات کے بعد، ان تمام کمالات کے بعد کان کھول کر سن لینا، کئی عیسائیوں کی طرح، کئی یہودیوں کی طرح انہیں خدا مت بنا دینا، ان کی انسانیت کے منکر نہ ہو جانا، ان کے بشر ہونے کے منکر نہ ہو جانا۔ ان تمام کمالات کے بعد، ان تمام رفتوں کے بعد، ان تمام عزتوں کے بعد وہ ہے بشر، وہ ہے انسان۔ جیسے یاقوت ہے، یاقوت بھی پتھر ہے، لیکن کوئی یاقوت کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کوئی یاقوت کی رانائی کو دیکھ کر، کوئی یاقوت کی سرخی کو دیکھ کر، کوئی یاقوت کی قیمت کو دیکھ کر اس کے پتھر ہونے کا منکر ہو جائے، یہ بھی بے وقوف ہے، اور یاقوت کو محض ایک پتھر سمجھتا ہے، یہ بھی بے وقوف ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ کر، آپ کی رفتوں کو دیکھ کر، آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر، آپ کی صفات کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے بشر ہونے کا منکر ہو جائے، آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے، یا کوئی نوری مخلوق سمجھنے لگ جائے، یا کوئی خدائی صفات آپ کے لیے ثابت کرنے لگ جائے، یہ بھی بے وقوف ہے۔ اور آپ کو اپنی آنکھوں سے بشر دیکھ رہا ہے، آپ کو کھاتا دیکھ رہا ہے، آپ کو پیتا دیکھ رہا ہے، آپ کو چلتا دیکھ رہا ہے، آپ کو شادی بیاہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ کو لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ کو تجارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ کو رات کو سوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر محض کوئی آپ کو بشر مان لے، یہ بھی بے وقوف ہے۔ خدا کی قسم آپ بشر ہی ہیں، لیکن عام بشروں کی طرح نہ، آپ کی رفت کے مقابل کوئی نہیں، آپ کے کمال کے مقابل کوئی نہیں، آپ کی عظمتوں کے مقابل کوئی نہیں۔ آپ ہے بشر لیکن اللہ کے سب سے محبوب ہے، آپ ہے بشر لیکن اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، آپ ہے بشر لیکن اللہ کی مخلوق میں سب سے عرفہ ہے۔ اسی لیے فرمایا محمد بشر لا کل بشری یاقوت حجر لا کل حجری۔ محمد بشر تو ہے لیکن عام ہم جیسے بشر نہیں، یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں۔ تو یہ یہاں سے میں مسئلہ نکالا کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام بشر بھی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کو بشر سمجھنا نہ گستاخی ہے بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے، عین حدیث کے مطابق ہے، اور آپ کو بشر مان کر آپ کے لیے سارے کمالات ماننا ہی عین ایمان ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟